السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ 27واں پارہ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اہل ایمان کے دل ہمیشہ نرم ہونا چاہیے۔ دل کی سختی یہ بہت خطرناک مرض ہے۔ آدمی کو اٹیک ہو، کینسر ہو یا اس سے خطرناک بڑی بیماریاں لاحق ہو جائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں۔ اگر کسی آدمی کا دل سخت ہو جائے یہ سب سے سنگین بیماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی نصیحت فرمائی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا اہل ایمان کے پاس ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائے، ان کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے قرآن و حدیث کی وجہ سے ان کا دل نرم ہو جائے؟ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے؟ پھر کب وقت آئے گا؟ اللہ رب العالمین یہاں پر اہل ایمان کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ان کا دل نرم ہونا چاہیے۔ کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے جو نصیحت نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور اس میں جو تنبیہ اور جہنم اور عذاب قبر کا تذکرہ کیا ہے، ان سب چیزوں اور واقعات کو پڑھ کر سن کر ان کے دل میں کپکپی طاری ہونی چاہیے، دل میں نرمی آنی چاہیے، لچک پیدا ہونا چاہیے، دل کی سختی سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی، دیکھو تم لوگ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کا دل سخت ہو، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، کہا اہل ایمان ان لوگوں میں سے نہ بن جائے جنہیں کتاب دیا گیا، اس سے پہلے کے لوگوں کو کتاب دیا گیا، اہل کتاب یہود و نصارہ وغیرہ۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، کتاب تو دی گئی لیکن کتاب دیے جانے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، پھر آہستہ آہستہ کتاب کے ملنے کے بعد کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا، کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کتاب کو سمجھنا چھوڑ دیا، کتاب سائڈ میں رکھ دیا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر لوگ گئے گزرے تھے فاسق اور گناہگار تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، ہمارا دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ پہچانیں گے کیسے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟
اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور عمل کرنے لگے اور قرآن کا اثر ہمارے اوپر ہونے لگے تو یہ پہچان ہے کہ ہمارا دل نرم ہے۔ اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہ سنیں، نہ عمل کریں، تو یہ دراصل پہچان ہے کہ ہمارا دل بہت سخت ہو گیا ہے، ہمارا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو حق کو سنتے ہیں مگر قبول نہیں کرتے ہیں، حق باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان کے دل پتھر ہیں، اور پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر سے پانی گھس کر نکل آتا ہے، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، مگر ان کا دل کیا پتھر سے بھی زیادہ کہیں سنگین ہو گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ دل کی سختی ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ حالات ایسے ہیں مگر آیا یہ کہ ان عذاب کے آنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ عذاب کے آنے کے بعد ہمارے اندر کوئی لچک پیدا ہوئی ہے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھ لیا جائے کہ جیسے وہ پہلے بے نمازی تھے وہ آج بھی بے نمازی ہیں، جیسے وہ پہلے بے دین تھے وہ آج بھی بے دین ہیں، جیسے وہ پہلے گناہ کرتے تھے وہ آج بھی گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا دل اس قدر سخت ہو گیا ہے، اس قدر سخت ہو گیا ہے کہ اللہ کا عذاب دیکھ لینے کے بعد بھی کچھ ٹس سے مس نہیں ہوتے، کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ پہچان ہے کہ ہمارا دل انتہائی سخت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دل کی سختی سے ہم سب کو روکا ہے، اور دل کے اندر دل کو نرم بنانے اور دل میں لچک پیدا کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو قبول کرنے کا ہم سب کو مکلف بنایا ہے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دعا کو سارے مسلمانوں کو اس دل کی سختی کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔